وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين. الحمد لله. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب الجلال والاکرام کے لیے خاص ہے. تمام درود و سلام ہو امام الانبیاء خاتم الانبیاء سید ولد آدم خاتم الرسل سید الرسل سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و ذات مقدس پر. عزیزان گرامی، گزشتہ سے پیوستہ جملے میں زبان کی ہولناک نقصانات کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے گوشگزار کی تھی. آج بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے زبان کی کیا نقصانات ہیں، اس زبان کے ذریعے انسان کیا کیا ایسے جملے ایسے الفاظ نکال لیتا ہے جن کی بدولت انسان جہنم میں چلا جاتا ہے، جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے. سب سے پہلے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس زبان کے ذریعے سے سب سے بڑی جو ہلاکت ہے اور ہلاکت خیزی ہے وہ کون سی ہے اور وہ کیا چیز ہے. سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں پر جو حقوق بیان فرمائے ان حقوق میں اللہ رب العالمین کا حق سب سے بڑھ کر ہے، سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہے. ہر معاملے میں، چاہے وہ انسان کا ذاتی معاملہ ہو، والدین کا معاملہ ہو یا کوئی اور معاملات ہوں، لیکن اللہ کا جو حق ہے وہ سب سے پہلے، سب سے اعلیٰ اور سب سے مقدم ہے. ہم اسی زبان کے ذریعے اللہ رب العالمین کے شان میں، اللہ رب العالمین کے حوالے سے اس کے متعلق ایسے نازیبا ایسے جملے نکال لیتے ہیں جن الفاظ کی بنا پر، جن معاملات کی بنا پر انسان جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے. قرآن کریم آپ اٹھا کر دیکھ لیں، مختلف آیات مختلف پیراؤں سے آپ کو ملیں گی. سورہ بقرہ میں، سورہ نساء میں، سورہ اعراف میں، سورہ ہود میں، سورہ توبہ میں مختلف آیات مختلف زاویوں سے آپ کو ملیں گی جن میں یہودیوں کے متعلق، کفار کے متعلق اور اس کے علاوہ پھر اس قرآن کے ماننے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والوں کے متعلق بھی احکامات اور سبق دیا ہوا ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد مبارک ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِهِ. اس انسان سے سب سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، جو انسان اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھتا ہے، اللہ کے ذات کے بارے میں جھوٹی باتیں کہتا ہے، اس انسان سے بڑا ظالم انسان کون ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِهِ فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ أَوْ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ. تو اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ ٹھکانہ اللہ رب العالمین نے جہنم بنایا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھنا کیسا ہے اور کیسے باندھا جاتا ہے.
اللہ رب العالمین کے احکامات جب انسان کے سامنے آتے ہیں، قرآن کی آیات، اللہ کے فرامین، ایک تو انسان کلی طور پر ان آیات کا انکار کر دیتا ہے، جس کو ہم عرف عام کے اندر کافر کہتے ہیں۔ اللہ کی آیات کا انکاری کلی طور پر صراحتاً جو ہے اس کو ہم کافر کہتے ہیں۔ دوسرے وہ ہیں جو اللہ کی ان آیات کا کھلم کھلا تو انکار نہیں کرتے، ظاہر ظہور تو انکار نہیں کرتے، لیکن ان آیات کے اندر اپنی منمانی، اپنی باتیں، اپنی تعویلات اور طرح طرح کی باتیں دیکھ کر اس آیت کا یہ مطلب نہیں، یہ مطلب ہے، اس آیت کا مطلب کفار مکہ ہے، اس آیت کا مطلب مشرکین مکہ ہے، اس آیت کا مطلب یہود و نصارہ ہے، اس آیت کا مطلب فلاں فلاں ہے۔ ہم نہیں ہیں، یہ بھی اللہ رب العالمین کی آیات کا انکار ہے۔ اور جو اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے اپنے زبانی اور اپنے اعمال کے ذریعے، پھر ذکری طور پر جو انسان انکار کرتا ہے وہ بھی اس آیت کے زمرے میں آتا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ۔ ڈائریکٹلی اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھتا ہے یا اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے، گویا کہ وہ اللہ کو جھٹلاتا ہے۔ سورہ الکہف کے اندر اللہ رب العالمین کا ارشاد مبارک فرمایا، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ولا تقف، رک جائیے، ما لیس لک بہ علم، جس چیز کے بارے میں آپ کو کچھ علم نہیں ہے۔ کیوں؟ ان السمع والبصر، بے شک یہ سننا اور یہ دیکھنا، والفؤاد اور یہ دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ تینوں چیزیں، یہ ساری کی ساری چیزیں، کل لفظ سب چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ نے تین چیزوں کے نام لیے، پہلے کان، آنکھ اور قلب، دل، فؤاد، فاد یفود دل کو کہتے ہیں، قلب بھی کہتے ہیں اور فؤاد دل کو بھی کہتے ہیں۔ والفؤاد، آگے اللہ نے فرمایا کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین ان کے بارے میں سوال کریں گے کل قیامت کے دن۔ اب انسان کانوں سے سنتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے، دل میں انسان سوچتا ہے، دل میں انسان کی خواہشات ابھرتی ہیں، اور پھر جب انسان کے دل کے اندر جو خواہشات ابھرتی ہیں ان خواہشات کو انسان زبان پر لاتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے بعض چیزوں کو ذکر کر کے اور پھر لفظ کل کا ذکر کر کے انسان کے پورے جسم کو مراد لے لیا ہے کہ انسان کے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں، ان اعضاء سے قیامت والے دن اللہ رب العالمین حساب و کتاب لیں گے۔ کان سے سننے کے حوالے سے حساب و کتاب ہوگا، آنکھ سے دیکھنے کے حوالے سے حساب و کتاب ہوگا، زبان سے بولنے کے حوالے سے حساب و کتاب ہوگا، ہاتھوں کو پکڑنے کے حوالے سے حساب و کتاب ہوگا، اور پاؤں کو چلنے کے حوالے سے حساب و کتاب ہوگا۔ ہر ایک چیز سے جب سوال کیا جائے گا تو آپ ان کے بارے میں کیسے بول سکتے ہیں؟ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اے پیغمبر رک جائیے، امر کا صیغہ ہے، ٹھہر جائیے، ما لیس لک بہ علم، ان چیزوں کے بارے میں جن کو آپ کو علم ہی نہیں ہے۔ یہ حکم کس کو ہے؟ نبی محترم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے۔ ہماری کیا حالت ہوگی؟ وہ نبی جو معصوم عن الخطا ہے، یغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ نے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں، معصوم عن الخطا ہے، گناہوں سے پاک اور صاف ہے، اس کے باوجود اللہ کا حکم کیا ہے؟ سورہ قیامہ ہے نا، سورہ قیامہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے پیغمبر لا تحرک به لسانک لتعجل به، اپنی زبان کو حرکت نہ دیں جلدی کی بنا پر۔ اللہ رب العالمین سے کی طرف سے جب قرآن نازل ہوتا تھا پیغمبر علیہ السلام پر، تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے، اس قرآن کو اپنے سینے میں بٹھانے کے لیے، اس کو محفوظ کرنے کے لیے جلدی جلدی اس کو یاد کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔
اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیات نازل کر دی. اے پیغمبر لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے پیغمبر اپنے زبان کو جلدی مت ہلائیں، آرام آرام سے، اطمینان سے اور ٹھہر ٹھہر کر اس قرآن کو آپ پڑھیں. اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے کہ آپ کے دل میں بٹھانا. اب اللہ کے نبی علیہ السلام کو حکم یہ ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں آپ مت بولیں، ان چیزوں کے بارے میں آپ مت زبانی کریں جن کے بارے میں آپ کو پاس کچھ علم ہی نہیں ہے. ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں. ہم اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں، اللہ کی شان میں، اللہ کی صفات میں بغیر کسی علم کے ہم بحث کر رہے ہوتے ہیں. ہم اللہ رب العالمین کی شان میں، اس کی صفات میں، اس کے مقام میں، اس کے الوہیت میں، اس کے رجوعیت میں، اس کے ربوبیت میں، اس کے اسماء و صفات میں اور اس کے استقرار میں اور اس کے استوا میں، اس کے آسمان پر قرار پکڑنے میں ہر حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو راجع اور فاتح سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ہی دلائل میں سب سے آگے ہیں، ہم ہی چرب زبانی میں سب سے آگے ہیں. میرے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا، میرے سامنے کوئی رک نہیں سکتا، میرے سوالات کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. اب ان سوالات کے اندر گستاخیہ سوال کیوں نہ ہو، ان سوالات کے اندر بے ادبی کیوں نہ ہو، ان سوالات کے اندر لا علمی، جہالت اور کوئی یعنی کہ گری گزری بات کیوں نہ ہو، لیکن ہم سامنے والے کو زیر کرنے کے لیے، اس کو بچھاڑنے کے لیے اور اس کو ہرانے کے لیے ہم ہر ممکن کوشش کر دیتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں یہ میرے سے ہار جائے اور میں جیت جاؤں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم ان کے بارے میں کیسے بول سکتے ہیں. انسان ہے نا، انسان اپنے زبانی اللہ رب العالمین کے متعلق کیسی کیسی باتیں نکال لیتا ہے. یہ دنیاوی معاملہ ہے. دنیاوی معاملات کے اندر ہم جو بندہ جس فیلڈ کا ہوتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ ہی اس فیلڈ کے ہیں، اس چیز کے بارے میں آپ ہی زیادہ علم رکھتے ہوں گے، لہٰذا آپ اس کے بارے میں بتلائیں کہ یہ کیا حقیقت ہے، اس کا کیا مطلب ہے. لیکن یہ دین ایک واحد ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں ذرہ برابر بھی کوئی علم نہیں ہوتا، نہ اللہ کی شان کے بارے میں، نہ اللہ کے مقام کے بارے میں، لیکن ہم پھر بھی 2-2 گھنٹے بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. اے پیغمبر اپنی بات کو، اپنی زبان کو مت ہلائیں، اپنے آپ رک جائیں، کیونکہ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. آپ سے ہر ایک چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. جب زبان سے سوال کیا جائے گا کہ آپ نے کیا بولا تھا، آپ نے کیا، کان سے سوال کیا جائے گا آپ نے کیا سنا تھا، آنکھ سے سوال کیا جائے گا آپ نے کیا دیکھا تھا. سورہ یاسین کے اندر ہے نا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ آج کے دن ہم زبان پر بھی مہر لگا دیں گے، زبان پر مہر لگا دیں گے. زبان سے ہم انکار کریں گے نا، نہیں اللہ ہم نے یہ بات نہیں کی تھی، ہم نے یہ بات نہیں کی تھی، لیکن اللہ اس زبان کے اوپر بھی مہر لگا دے گا اور پھر ان اعضاء کو بولنے کی سکت اور طاقت دے دے گا. اليوم نختم على افواههم، ان کے منہ پر، ان کے چہروں پر ہم نے مہر لگا دی، بند کر دیا ان کے منہ کو، ان کے زبانوں کو بند کر دیا، ان کے ہونٹوں کو بند کر دیا. اب کیا ہے؟ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم، ہم سے بات کریں گے ان کے ہاتھ، وتشهد ارجلهم، ان کی گواہی دیں گے ان کے پاؤں، بما كانوا يكسبون، بسبب اس وجہ سے جو وہ کمایا کرتے تھے اس دنیا کے اندر. تو انسان اللہ رب العالمین کے بارے میں اگر علم ہے کسی معاملے کے بارے میں تو انسان بول سکتا ہے، اس کے بارے میں بتا سکتا ہے، انفارمیشن دے سکتا ہے. لیکن علم نہیں ہے تو انسان کبھی بھی اپنی زبان کو حرکت نہیں دے. کیوں؟ اگر حرکت دے گا تو اس میں ایسی باتیں کہہ ڈالے گا، ایسی باتیں کہہ دے گا جن باتوں کی وجہ سے اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم کے اندر چلا جائے گا. اور سب سے بڑی بات، اللہ رب العالمین کے بارے میں جھوٹ بولنا، اللہ رب العالمین کے ذات پر جھوٹ یا اللہ رب العالمین کے بارے میں اور اس کی آیات کا انکار، یہ جھوٹ اختصار کی بنا پر. نمبر 2، اللہ رب العالمین کے بعد نبی علیہ السلام کی ذات پر جھوٹ بولنا، نبی علیہ السلام کی ذات کے بارے میں جھوٹ بولنا یا نبی علیہ السلام کی ذات پر جھوٹ بولنا.
اب نبی علیہ السلام کی ذات پر جھوٹ کیسے باندھا جاتا ہے، کیسے بولا جاتا ہے؟ آپ علیہ السلام تو ہمارے پاس موجود نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا طرح طرح کی باتیں، جن باتوں کا کوئی سر و پیر نہیں ہوتا، جن باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، جن باتوں کا کوئی وجود نہیں ہوتا، ہمارے معاشرے کے اندر وہ باتیں نبی علیہ السلام کے قول کے طور پر، حدیث کے طور پر مشہور اور معروف. اور آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، آپ نے اندازہ کیا ہوگا، مشاہدہ کیا ہوگا کہ ہر انسان ان باتوں کو نبی علیہ السلام کا فرمان کہہ کر آگے شیئر کر رہا ہوتا ہے، آگے بولنا ہوتا ہے اور بتانا ہوتا ہے. یہ سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم. سے بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من لم یقل علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو انسان مجھ پر کوئی ایسی بات کہتا ہے جو میں نے کہی نہیں، جو میں نے نہیں کہی، اس انسان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، وہ اپنا ٹھکانہ اس دنیا کے اندر ہی جہنم بنا لے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری ایسی باتیں جو ہمارے معاشرے کے اندر مشہور و معروف ہوتی ہیں. آپ ان باتوں کے بارے میں کسی سے پوچھے نا، بھائی آپ نے جو بات کی ہے، آپ اس بات کو حدیث کہہ رہے ہیں یا نبی علیہ السلام کا فرمان کہہ رہے ہیں؟ فرمان تو کیا، بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لکھا ہوتا ہے بورڈوں کے اوپر، گھروں پر، دکانوں پر، یا ویسے ہی میسیجز پر وہ آ رہی ہوتی ہے حدیث قدسی. حدیث قدسی تو اور زیادہ معاملہ، حدیث قدسی اس کا وجود ہی نہیں ہوتا. حدیث قدسی کیا ہے؟ حدیث قدسی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے نبی علیہ السلام کی زبانی، ایک در قرآن اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹلی آپ علیہ السلام کی قلب پر اتارا. ایک ہے نبی علیہ السلام کا فرمان اپنے زبانی، لیکن وہ اللہ کا فرمان ہوتا ہے. حدیث قدسی کے نام پر لوگوں کو یعنی کہ بتایا جاتا ہے کہ حدیث قدسی، اور لوگ اس کو عمل کر رہے ہوتے ہیں. اور بسا اوقات ایسے وظیفے ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے دکانوں کے اندر، ہمارے بزرگوں کے پاس ایسے وظیفے ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ مجرب وظیفے ہیں، ہمارے آزمودہ وظیفے ہیں، اور پھر ان کے اوپر عمل در عمل کیا جا رہا ہوتا ہے، حالانکہ ان وظیفوں کو کوئی حقیقت نہیں ہوتی، نبی علیہ السلام کی طرف منسوب ہوتے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ ایسی کوئی بات کہتا ہے جس بات کو میں نے کہا ہی نہیں ہے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو انسان میرے اوپر کوئی ایسی بات کہتا ہے، من حدث عنی حدیثا لم اقل، کوئی ایسی بات کہتا ہے جس بات کو میں نے کہا ہی نہیں ہے، جس بات کو میں نے بولا ہی نہیں ہے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. اس کے جہنم جانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنا ٹھکانہ یعنی یہ دنیا کے اندر نبی علیہ السلام کو جھوٹ باندھتا ہے. ایک تو یہ کہ انسان ڈائریکٹلی ایسی باتوں کو نبی علیہ السلام کی طرف منسوخ کرتا ہے. نمبر 2، وہ مشہور اور معروف من گھڑت روایات جو کہ نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کی گئی ہیں اور کتب احادیث کے اندر بھی موجود ہیں، بعض کتب کے اندر موجود ہیں، لیکن جب ان کو دیکھا جاتا ہے، ان روایات کو اور ان کی سندوں کو دیکھا جاتا ہے، ان کے متنوں کو دیکھا جاتا ہے، تب وہ روایات نبی علیہ السلام تک نہیں پہنچتی صحیح سند کے ساتھ. ان روایات کو بیان کرنا بھی گویا کہ اس زمرے کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے اوپر وہ جھوٹ بول رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر نبی علیہ السلام سے جتنی مروی روایات ہیں وہ سند کے ساتھ مروی ہیں. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا قول ہے، اور یہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے محدث، ان کا قول ہے کہ الاسناد من الدین، الاسناد من الدین، یہ ہماری جو سند ہے نا حدیث کی، ایک شاگرد اپنے استاد سے پڑھتا ہے، وہ استاد اپنے استاد سے پڑھتا ہے، پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے محدثین تک، پھر تابعین، تابعین، پھر صحابہ، اور پھر نبی علیہ السلام تک جا پہنچتا ہے. فرماتے ہیں یہ سند، اس کو عربی کے اندر سند کہا جاتا ہے، ایک سلسلہ، ایک زنجیر، ایک کڑی، اس کو کہا جاتا ہے سند. کہتے ہیں الاسناد من الدین، یہ جو سند ہے یہ دین کا حصہ ہے. لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء،
اگر یہ اسناد نہیں ہوتی، یہ سندیں نہیں ہوتی، تو جو جیسا چاہتا وہ ایسا کہتا رہتا، جو جیسے بولتا ویسے بولتا رہتا۔ یہی عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ہے، جن کے بارے میں اس وقت کے حکمران جب ایک بندے کو پکڑا گیا جو حدیثیں گھڑنے والا، حدیثیں بنانے والا اور اہل بیت عظام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں حدیثیں بنانے والا، اس کو پکڑا گیا۔ اس وقت کے خلیفے نے جب اس سے اگلوایا، اس نے اقرار کیا کہ میں نے احادیث کو گھڑا ہے، میں نے احادیث کو بنایا ہے اپنے زبانی، اور پھر نبی علیہ السلام کی طرف میں نے منسوخ کیا ہے۔ اس وقت کے خلیفے نے عید الاضحیٰ کا موقع ہے، اور خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اپنے مقدمے کے اندر اس بات کو بیان کیا ہے۔ عید نماز پڑھنے کے بعد کہا عید الاضحیٰ، لوگوں جاؤ جا کر اپنے گھروں پر اللہ کے نام پر قربانی کرو، اور میں آج اللہ کے نام پر جو قربانی کروں گا وہ شخص کی کروں گا جس نے احادیث کو گھڑا ہے، میں اس کو ذبح کروں گا۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے ذبح کریں گے تو ذبح تو آپ کر دیں گے، لیکن میں نے اتنی روایات بیان کر دی ہیں کہ آپ ان کو الگ نہیں کر سکو گے، ان کو الگ نہیں کر سکو گے کہ حقیقت کیا ہے۔ اس وقت کے خلیفے نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جیسے نوجوان موجود ہیں جو صحیح سے ضعیف روایات کو الگ کر دیں گے، سقیم روایات کو الگ کر دیں گے۔ اللہ نے ان کو وہ ملکہ دیا ہے، اللہ نے ان کو وہ انعام دیا ہے کہ وہ تمام تر معاملات کو الگ کر کے رکھ دیں گے۔ اور پھر تاریخ نے اس بات کو بھی ثابت کیا کہ عبداللہ بن مبارک، امام احمد بن حنبل، امام یحییٰ بن معین، امام سفیان بن عیینہ، قتیبہ بن سعید اور سیدنا اس کے علاوہ اور بہت سارے سینکڑوں کے تعداد میں محدثین کرام نے ان تمام تر روایات کو الگ کیا جس جس روایت کو اس نے روایت کیا تھا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ کہ اس طرح جو من گھڑت باتیں بیان کرنے والے ہیں ان کا مقام بھی یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کا مقام بھی جہنم ہے۔ لیکن یہ بات تو یہاں تک محدود ہے کہ ان کا مقام تو یہ ہے، لیکن ان روایات کو آج کے دور میں اور فروغ دینا اور آگے بڑھانا، پھر ان کے اوپر باتیں کرنا کہ پھر یہ کتابوں کے اندر کیوں موجود ہے۔ کتابوں کے اندر یوں موجود ہے، اس لیے موجود ہے کہ اس وقت کے جن علماء کرام نے، جن محدثین عظام نے کتابوں کو جمع کیا ہے، انہوں نے کوئی خیانت نہیں کی، انہوں نے کوئی دغا بازی نہیں کی، انہوں نے ان روایات کو اپنے کتابوں کے اندر جمع کرنے کے بعد اس کے اوپر ابواب باندھے ہیں اور اس کے اوپر یہ ہیڈنگ لگائی ہے کہ یہ جو روایت ہے اس روایت کو فلاں انسان نے بیان کیا ہے جو کہ بڑا وضاح، بڑا دجال، بڑا کذاب اور بڑا ہی جھوٹ بولنے والا تھا، لہذا اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہونا ہے۔ تو ان روایات کو بیان کرنے والا بھی اور جو آج بھی ان روایات کو آگے فروغ دیتا ہے، بیان کرتا ہے، وہ بھی اس ضمن کے اندر آتا ہے کہ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ نمبر 3 چیز نبی علیہ السلام کے اوپر جھوٹ بولنا، وہ یہ ہے ایسی باتیں انسان شمار کر لے، ڈھونڈ لے اور پھر ان کو دین کا نام دے دے، ان کو دین کا نام دے دے کہ یہ دین کا حصہ ہے، لوگوں کو باور یہ کرائے کہ یہ دین کا حصہ ہے، یا پھر ایسی ترغیب اور ترہیب کی باتیں، ترغیب اور ترہیب کا مطلب ڈرانے والی، خوف دلانے والی یا رغبت دلانے والی باتیں کہہ کر یہ کہے کہ میں تو یہ باتیں صرف اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ اللہ کے عذاب سے ڈر کر اللہ کی عبادت کی طرف آ جائے، اور خوف اس لیے دلا رہا ہوں تاکہ یہ گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آ جائے، اور اس کو رغبت اس لیے دلا رہا ہوں تاکہ وہ عمل میں آگے بڑھ کر شوق سے، حرص اور لالچ سے آگے بڑھ کر جنت والے اور اعمال صالحہ کر گزرے، میں اس لیے بتا رہا ہوں، تو اس انسان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بات، وہ ترغیب اور ترہیب کی بات نبی علیہ السلام نے نہیں کی ہے، وہ اس بات کو صرف اور صرف ترغیب اور ترہیب کے بات پر کہہ کر نبی علیہ السلام کا نام اس کے ساتھ چسپاں اس لیے کر رہا ہے کہ اگر وہ اپنے طرف منسوخ کرے گا تو کوئی سنے گا نہیں، کوئی عمل نہیں کرے گا۔ نبی علیہ السلام کا نام لگائے گا تو لوگ اس کو دیکھ لیں گے، لے لیں گے اور اس کو عمل پیدا ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، اکثر باتیں اچھی اچھی لکھی ہوتی ہیں اور پیچھے لکھا ہوتا ہے حدیث نبوی، کوئی حدیث نبوی نہیں ہوتی۔
کوئی حدیث نبوی بھی نہیں ہوتی. بھائی آپ کے سامنے حدیث نبوی آتی ہے تو آپ جا کے اس کا حوالہ پوچھیں. بھائی کتب احادیث کے اندر کس کتاب کے اندر یہ حدیث ہے؟ بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، کسی بھی کتاب کے اندر، مسند احمد، سنن دارمی، سنن بیہقی، کسی کتاب کے اندر اگر موجود ہے تو میں اس کو دیکھ لیتا ہوں. لیکن صرف اور صرف یہ اس لیے لکھا جاتا ہے تاکہ لوگ اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائے اور معاملات دیکھ لیں. تو یہ نبی علیہ السلام کے اوپر جھوٹ بولنا، جھوٹ باندھنا، یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ انسان کو جہنم کے کنارے تک پہنچا دیتا ہے. آج پر یہ 2 اسباب بیان کیے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زبان پر کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین پر اور نبی علیہ السلام پر جھوٹ بولنے سے ہمیں باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری